بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے زوال کے بعد جو سورج طلوع ہوا تھا اس سے دنیا نے جنریشن زی کی فتح کہا گیا کہ یہ نوجوانوں کا انقلاب ہے، یہ سوشل میڈیا سے سڑکوں تک آنے والی طاقت ہے، یہ خوف کے بت کو توڑ دینے والی نسل ہے۔ مگر آج پہلے عام انتخابات کے دہانے پر کھڑے ہو کر یہی سوال سب سے زیادہ گونج رہا ہے، کیا یہ خواب واقعی پورا ہوگا یا انقلاب صرف حکومتیں گرانے تک محدود رہ گیا ہے؟ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنگلہ دیش میں جنریشن زی کے ساتھ کیا ہوا اور نوجوانوں کی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دوستو، بنگلہ دیش میں امام حسن تیم بویان کی شہادت سے شروع ہونے والا انقلاب جس نے شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کو چلتا کیا، اس جد و جہد میں اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 1400 لوگ مارے گئے ہیں۔ مگر ان نمبروں کے پیچھے چہرے ہیں، کہانیاں ہیں، مائیں ہیں جو آج بھی دروازے کھلنے کی آواز پر چونک جاتی ہیں۔ انہی لاشوں کے سائے میں عبوری حکومت بنی، طلبہ رہنما ایوانوں تک پہنچے اور یہ امید بندی کہ اب بنگلہ دیش بنے گا وہ بنگلہ دیش جس کا وعدہ سڑکوں پر کیا گیا تھا۔ انصاف، مساوات، آزادی، مگر وقت گزرا اور یہ امید دھیرے دھیرے سوال بننے لگی۔ دوستو، جن طلبہ نے انقلاب کی قیادت کی وہ سیاست میں نئے تھے، نیشنل سٹیزن پارٹی بنی، نعروں میں تازگی تھی، منشور میں خواب تھے، مگر تنظیم کمزور تھی، تجربہ ناپائیدار۔ پرانی جماعتیں جنہیں انقلاب نے وقتی طور پر پیچھے دھکیلا تھا دوبارہ خلا بھرنے لگی۔ عوامی لیگ پر پابندی لگی تو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے خود کو واحد بڑی متبادل قوت کے طور پر پیش کیا۔ وہی پرانے چہرے، وہی خاندانی سیاست، مگر اس بار ایک نیا لبادہ، لبرلزم، مفاہمت اور جمہوریت۔ ادھر طلبہ کی جماعت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کے اندر دراریں ڈال دی۔ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنا، ایک ایسی جماعت جس کا ماضی 1971 کی جنگ آزادی کے سائے میں متنازع رہا، مگر جس کی جڑیں نچلی سطح تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت سے نوجوان ووٹرز کے لیے تاریخ بوجھ نہیں رہی، ان کے لیے اصل سوال یہ تھا کہ کون بدعنوانی کے خلاف کھڑا ہے، کون حسینہ کے ظلم کا شکار رہا، کون ہمیں سنے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی کی باتیں، عدلیہ کی خود مختاری، کرپشن کے خاتمے کے وعدے دلوں کو چھونے لگے۔ لیکن دوستو، اس اتحاد کی ایک قیمت تھی، عورتوں کی خاموشی۔ وہ عورتیں جو سڑکوں پر موجود تھی، جنہوں نے آنسو گیس میں سانس لی، جو لاٹھیاں کھا کر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اچانک سیاسی نقشے سے وہ عورتیں غائب ہونے لگی۔ امیدواروں کی فہرستیں آئیں تو مردوں کی قطاریں تھیں۔ این سی پی کے 30 امیدواروں میں صرف 2 عورتوں کو شامل کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے 200 سے زائد امیدوار سب کے سب مرد تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کچھ خواتین رہنماؤں نے اسے اخلاقی سرخ لکیر کہا اور پارٹی کو چھوڑ دینے میں ترجیح سمجھی۔ شیما اختر جیسی نوجوان خواتین جنہوں نے احتجاج میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، آج یہ سوال کر رہی ہیں کہ ہم کہاں ہیں؟ عبوری حکومت میں بھی، انتخابی سیاست میں بھی، فیصلوں کی میز پر بھی مرد ہی مرد کیوں ہیں؟ دوستو، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلی، ان کی شکل، رنگت، کردار سب پر حملے ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ سیاست ان کے لیے نہیں، کہ ان کی شادی کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، کہ وہ زیادہ بول رہی ہیں۔ یہ وہی سماج تھا جسے بدلنے کے لیے انقلاب کیا گیا، مگر وہی پدرشاہی، وہی خاموش کرانے کے ہتھ کنڈے نئے نعروں کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اور دوستو، دوسری طرف بی این پی ہے جو خود کو کم برے کے طور پر پیش کر رہی ہے، وہ بھی مکمل طور پر خواتین کو آگے نہیں لائی ہے، مگر کم از کم 10 خواتین امیدوار تو میدان میں موجود ہیں۔ ان کے رہنما ایک قوس قزح قوم کا وعدہ کر رہے ہیں، قومی مفاہمتی کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے کا دعویٰ ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی نیا ہے یا صرف پرانے اقتدار کی واپسی کا ایک راستہ چنا جا رہا ہے؟ دوستو، شیخ حسینہ واجد 15 سال تک اقتدار میں رہی، معاشی ترقی بھی ہوئی، مگر اس کی قیمت سیاسی جبر، گمشدگیاں، ماروائے عدالت، قتل تھے۔ ان کے جانے پر بہت سو نے سکھ کا سانس لیا، مگر عوامی لیگ آج بھی کہتی ہے کہ اسے باہر رکھ کر شفاف انتخابات ممکن نہیں۔ دوستو، پارٹی کے کچھ رہنما کھلے عام مزاحمت کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر ووٹ نہ ڈالنے کا کہا گیا تو پولیس اسٹیشن خالی ہوں گے، اور اگر رکاوٹ ڈالنے کا کہا گیا تو ڈالیں گے۔ یہ دھمکیاں اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ طاقت کا پرانا ڈھانچہ مکمل طور پر ابھی ٹوٹا نہیں ہے۔ جنریشن زی نے انقلاب برپا کیا، مگر انقلاب کے بعد سیاست نے انہیں تھکا دیا ہے۔ سڑکوں کی یکجہتی ایوانوں میں بکھر چکی ہے اور نظریات مفاہمت میں کہیں گم ہو چکے ہیں۔ خوابوں پر سمجھوتے کی دھول جم چکی ہے۔ پھر بھی یہ کہانی مکمل شکست کی نہیں ہے، یہ ایک ادھورے سفر کی کہانی ہے، ایک ایسی نسل کی جو ابھی بھی ووٹ ڈالنے جا رہی ہے، سوال پوچھ رہی ہے، دیواروں پر لکھ رہی ہے، کیمروں کے سامنے سچ بول رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے پہلے انتخابات اس بات کا فیصلہ کریں گے
کہ خون سے لکھا گیا باب محض تاریخ بنے گا یا مستقبل کی بنیاد؟ شاید نیا بنگلہ دیش ایک دن میں نہ بن سکے، شاید املی کے درخت سے آم نہ ملے، مگر جنریشن زی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خاموشی اب آپشن نہیں ہے۔ اگر ان کے جواب ادھورے ہیں تو یہ آخری باب نہیں ہے، صرف ایک وقفہ ہے، کیونکہ جن دیواروں پر آزادی لکھ دی جائے وہاں تاریخ رکتی نہیں بلکہ بدلا کرتی ہے۔